اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اذا جب جاءت جاءت نا مطلب کیا ہے؟ مطلب اذا کی چھوڑو، جاءت نا کیا مطلب ہے؟ جا وہ آیا، جاءت وہ آئی۔ اذا جاءت ہم ان کے پاس، ہوں اتنے جب آ گیا پیچھے تو آتی ہے۔ اذا تو بعد سیگا کیڑا لگنا ہے؟ ماضی نا، تو ترجمہ کیس نے چونا ہے؟ مضارع۔ پٹھواری شروع ہو گیا پھر۔ وَإِذَا جَاءَتْ اور جب آ جاتی ہے، ہم ان کے پاس، آیتن آیتن تن کوئی نشانی، نکرہ کوئی نشانی، تھوڑا سا یہ کو لمبا کر دیں گے، آیات کر دیں گے تو غلط ہو جائے گا، جمع ہو جائیں گے جی، نشانیاں۔ ہاں جی، اگر اس یہ کو لمبا کر دیں گے یا کو تو بن جائے گا آیاتن، اس کا مطلب ہو جائے گا نشانیاں۔ تو اس لیے یہ آیتن، آیتن۔ اذا جاءتہم آیتن جب آ جاتی ہے ان کو کوئی نشانی، قالو قالو کالا اس نے کہا، قالو انہوں نے کہا، اور اذا کی وجہ سے اسی قالو میں یہ تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، تو ہم اس کے اندر چھپا ہوا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں اذا جاءتہم آیتن قالو، تو وہ کہتے ہیں لن نؤمن، لن نؤمن، لن مطلب مستقبل کی نفی، مستقبل کی نفی، اور ہرگز یعنی یقینی بات کی جا رہی ہے، یعنی یہ بات ہرگز نہیں ہوگی۔ ما جو ہے ما، یہ نفی عام طور پہ ماضی کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ لا عام طور پہ مضارع کی کسی بات کی نفی کی جاتی ہے کہ یہ نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتا ہے جی۔ اسی طرح لم کا جو مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، یہ بھی تاکید میں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ فعل مضارع اور ترجمہ ماضی میں لے لیتے ہیں اس کا۔ اور لن کا مطلب ہے مستقبل میں کسی چیز کی نفی کر دینا۔ لن نؤمن
نؤمنا، نون نؤمنا، نون کا مطلب ہم، فعل مضارع، اور ماضی میں تو گے، آمنا یؤمنو ایمان لانا، ایمان لانا، ہم ایمان لائیں گے، لن نؤمنا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، نؤتا، حتیٰ نؤتا، آتا یؤتی، یؤتی وہ دیتا ہے، یؤتی وہ دیتا ہے، یؤتی، نؤتی ہم دیتے ہیں، نؤتی معروف کا قاعدہ ہے، نؤتی ہم دیتے ہیں، معروف کا کیا مطلب ہے؟ جس کا فاعل معلوم ہے، اس کا فاعل نؤتی کا فاعل کیا ہے؟ ہم فاعل، ٹھیک، نحن فاعل ہے اس میں۔ ابھی یہ جا رہا ہے مجہول میں، فاعل غیر معلوم ہونے لگا ہے، نؤتی سے نؤتا، ہم دیے جاتے ہیں، نؤتا ہم دیے جائیں، یہاں پہ آ جائے گا حتیٰ، آ گیا نا پیچھے، یہاں تک کہ نؤتا ہم دیے جائیں، یعنی دینے والا کون ہے؟ یعنی ذکر نہیں ہوا کہ کس نے دینا ہے، نؤتا ہم دیے جائیں، کیا چیز؟ دسو، سلیس ہے نا جی، آتا دینا، نؤتا ہم دیے جائیں کا مطلب ہے کہ ہم کو دیا جائے، ہم کو نؤتا ہمیں دیا جائے یا دی جائے، مثلا ویسا ہی، مثلا ویسا ہی، ما جیسا، مثلا ویسا ہی، ما جیسا، اوتیا دی گئی، فعل ماضی مجہول، اوتیا دی گئی، جیسا کہ رسول اللہ۔ اب مجہول کے بعد یہ یہاں سے تھوڑا سا غور کر لیں، اوتیا دی گئی، ماضی مجہول، اس کے بعد اب آئے گا، کیونکہ اس کا فاعل ہمیں پتہ نہیں، دی گئی ہے، اب اس کے بعد آئے گا مفعول ہی آئے گا اس کا، رسول اللہ، رسول ہے کہ رسول ہے؟ رسول اللہ، رسول کس کی جمع ہے؟ رسول کی، رسول اللہ مضاف مضاف الیہ، اللہ کے رسولوں کو کس چیز کی علامت ہوتی ہے جی؟ مفعول کی علامت ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ رسول کے لام پہ، رسول کے لام پہ کیا ہے؟ پیش کس چیز کی علامت ہے؟ فاعل کی۔ تو مجہول کے بعد جو مفعول آتا ہے، مجہول کے بعد
جو مفعول آتا ہے اس کی شکل فاعل کی بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل۔ ہوتا یہ کیا ہے؟ مفعول۔ رسولوں کو اوتی رسول اللہ، ہم کو بھی دی جائے ویسی ہی وہی چیزیں ہمیں بھی دی جائیں جو اللہ کے، تب تک ہم نے ایمان نہیں لانا جب تک ہمیں یہ چیزیں نہیں مل جاتی۔ فرشتہ ہم پہ نازل نہیں ہوتا، وہی نہیں آ جاتی، ہمیں بھی وہ باتیں اختیار دے دیا جائے کہ ہم بھی اللہ کے رسولوں کی طرح انجوائے، پھر مانیں گے۔ مطلب کیا کہ ماننا نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے نہیں ہیں، ویسے یہ اختیار مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے جی؟ جب آپ کسی کے سامنے کو اللہ کے رسول کی حدیث رکھ دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے پہلے ماڑی سن۔ مطلب اس کا کیا ہوتا ہے کہ جیسا سننے کا اختیار اللہ کے رسول کا ہے ویسے مجھے بھی دیا جائے، جیسی کسی بات کی اہمیت اللہ کے رسول کی ہے ویسی میری بات بھی تو اہمیت ہی رکھتی ہے۔ میں بھی کوئی عام بندہ تو میں بھی نہیں ہوں، یہ تو ہم آپس میں بیٹھے ہوئے عام لوگ ہیں سارے۔ آپ ذرا کسی ایلیٹ کلاس کے بڑے لوگوں میں جو 15-20 کروڑ سے اوپر نکل گیا ہے نا، یا جو کسی عہدے پہ بیٹھے ہوئے، آپ اس سے ذرا بات کر کے دیکھنا، وہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ کے رسول کو کیا سمجھ رہے ہیں وہ۔ یہ تو ہم آپس میں بیٹھے ہوئے مولوی ٹائپ قسم کے بندے ہیں، اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وہ کہتے رہتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات پہ خاموش ہو جاتے۔ ذرا جو تھوڑا ایلیٹ کلاس کا اوپر کا طبقہ ہے نا، ملا الذین کفروا، اب تو اسلام قبول کیا ہوا ہے، یعنی آپ ان میں ذرا بات رکھ کے دیکھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے رسول کی اہمیت ہے کہ ڈپٹی صاحب کی بات کی زیادہ اہمیت ہے، یا اے سی صاحب کی اہمیت ہے، یا MNA MPA کی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ عالم۔ یہ جاہلیت کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ نہیں، جاہلیت نہیں ہے جی، یعنی کہ ان کے پاس علم تو نہیں ہے، دنیاوی علم ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے کہ یار ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دینی ہے۔ یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں تم کو ہمارے ماں باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ۔ کوئی بھی گناہ یا کوئی چیز بھی اس وقت سامنے آتی ہے جب اس کے پیچھے کوئی ریزنز ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ریزن تو لا علمی ہے، لا علمی کی وجہ سے بندہ کر دیتا ہے، لیکن وہ بہت ہی چھوٹے طبقے تک پھیلی ہوئی ہے یہ چیز۔ اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہٹ درمی۔ قرآن نے اس کو زدم زدہ یعنی کہ لفظ ایک استعمال کیا، بھی میرے ذہن سے نکل گیا، یعنی بغیم بینہم۔ قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ بغیم بینہم، ضد میں آ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ تیسری چیز ہے جو نہ کرنے کی، وہ تکبر ہے۔ شیطان کو علم بھی تھا، شیطان کے تو سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا خاکہ تخلیق ہوا ہے، شیطان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ نے اس میں اپنی روح ڈال دی ہے، اور ڈائریکٹ اللہ کا حکم آ گیا کہ سجدہ کرو۔ کس چیز نے سجدے سے روکا؟ تکبر نے، حسد نے، ضد نے۔ تو تکبر بڑی بلا ہے۔ اس کی ایک مثال اگر آپ نے دیکھنا ہو کہیں، تو کسی بندے کو اگر آپ جانتے ہیں جس کی بیوی کے پاس 4 پیسے ہیں، ویسے تو خاوند کما کے لاتا ہے اور گھر میں خرچہ کرتا ہے تو تھوڑی سی آکڑ شکڑ کوئی خاوند صاحب کی عزت باقی بچی ہوئی ہے نا، جس کی بیوی 4 آنے کما کے لے آتی ہے نا اور وہ خرچہ کرتی ہے، اب وہ اندر سے چاہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ چیز اس میں انجیکٹ کر دیتی ہے بیوی میں کہ میری بات مانی جائے۔ پیسے ہیں، میری بات مانی جائے، میری بات تو خاوند ہو از ہی، وی شوڈ بی ایٹ دا ایکول لیول۔ یہ ہاں جی، یہ جو بات ہے نا کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ نہیں، میرے پاس 4 پیسے ہیں جی، قرآن کی کون سی بات آئی؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب کسی کے پاس 4 پیسے یا جس کی 2 باتیں ماننا شروع ہو جائیں، اس کے لیے پھر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے میری بات کو بھی وہی اہمیت دو۔ مولوی کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ قرآن حدیث کیا چیز ہے؟ میں نے نہیں کہہ دی بات، ختم۔ اور پھر پاکستان ہندوستان کی قوم تو ماشاءاللہ ہے ہی شو آف کرنے والی، دنیا کی میرے خیال میں گھٹیا ترین قوم تلاش کریں تو یہی ملے گی آپ کو، جو برباد ہو گئی ہے، لیکن اپنے ان جعلی شو آف کرنے کی وجہ سے برباد ہو چکے ہیں۔ یہ ادھار لیتے ہیں ادھار پیسے،
ادھار لیتے ہیں، شادی کوپا لگنا چاہیے، ہائی لیول کا ولیمہ ہونا چاہیے، رسمیں ساری ہونی چاہیے۔ یہی ہمارے گاؤں کا آدمی تھا، فوت ہی ہو گیا، اللہ تعالیٰ جنت بخشے، اس کا والد فوت ہو گیا اور 40ویں کا ٹائم آیا، میں نے کہا بھائی 40واں فرض نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس۔ ادھار پکڑ کے اس نے 40واں کروا دی، ادھار پیسے لے کے۔ اس نے باپ کو نہیں بخشوایا، انہوں نے کہا میرا نک گیا ہے، عزت گئی۔ کون سی عزت ہے؟ بات زیادہ ہی لمبی ہو جائے گی۔ ایک آدمی جو یہاں سے کینیڈا گیا رہنے کے لیے، پاکستانی، وہاں پہ اس نے کہا کہ شو آف تھوڑے سے مجھے کپڑے یہ وہ، آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو لیو ان بیسمنٹ اپارٹمنٹ، جو اس سے ملا تھا نا، وہاں نہیں رہے، میں تھوڑا سا ہائی لیول کا مکان ہو وغیرہ۔ تو اتنی دیر میں گاڑی آ کے رکی، اس میں سے ایک بلینئر اترا، جینز کی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا، دکان سے اس نے رنگ خریدا۔ تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو بتایا کہ یہ جو بلینئر آدمی آ رہا ہے، یہ اپنے گھر کے کسی پورشن کو خود رنگ کر رہے ہیں۔ ہمیں سائیکل پہ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، جو کار میں بیٹھ گیا اسے موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، جو اے سی پہ چڑھ گئے ہیں وہ اے سی سے نیچے نہیں آ سکتے۔ جس آسائش پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس آسائش سے نیچے نہیں آتے ہم، چاہے مر جائے، عزت چلی جاتی ہے تو جائے۔ اور ہر بڑے آدمی کو دیکھ کے سجدہ ریز ہونے والی قوم ہے یہ۔ ابھی ہم بیٹھے ہوں گے یہاں پہ، ہیروئن بیچنے والا اگر کوئی بندہ آ جائے، بڑی گاڑی میں آئے، گاڑی آ کے روکے، اس نے ٹش پش نکالی ہوئی ہو، تو ہم کہیں گے جی عزت ہم کس چیز کو دیتے ہیں؟ پیسے کو۔ آپ کے پاس بڑا موبائل ہے، گاڑی بڑی ہے، کپڑے آپ نے کوئی برانڈ کے پہنے ہوئے ہیں، تو بس آپ عزت دار ہیں۔ باقی آپ متقیوں کے آسمان پہ چڑھ گئے ہیں، آپ کے پاس یہ دنیاوی ظاہر بوش نہیں ہے، تو کوئی عزت نہیں۔ اسی وجہ سے یہ قوم ذلت کے آخری گڑھے میں ہے، اور یہی بات میں نے آپ کو کہا کہ ذلیل ترین اگر اس ٹائم دنیا کی کوئی قوم دیکھنی ہے تو وہ ہم ہیں، ہم۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے غدار، اللہ کے رسول کے غدار، قرآن حکیم کے غدار، امت کے غدار، غدار ہی غدار۔ تو ہم ہر بندہ ہمارا، میں بھی، آپ بھی، ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹس ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں جی، کہ وہ دین وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ دین وہ ہے جس نے 4 لائنیں پڑھ لی ہیں نا، وہ علماء کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہتا میری بات سنو۔ او بھائی جس نے 16 سال پڑھا ہے وہ پیچھے نکل جائے، تم آگے چلے جاؤ نا، ذرا فزکس کے کسی پی ایچ ڈی کے سامنے کھڑے ہو کے 2 ایکویشنیں بیان کرو نا کہ یہ میری باتیں، وہ سنے گا؟ تو ہر بندہ کھڑا جی، اللہ عالم، اللہ ہے عالم، اللہ ہی جانتا ہے، عالم سب سے زیادہ جانتا ہے، مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ عالم سے، عالم افعال تفضیل کا قاعدہ، یعنی سب سے زیادہ جاننے والا۔ سب سے زیادہ جاننے والا مطلب اللہ ہی جاننے والا، باقی تو کوئی جاننے والا ہے نہیں اللہ کے مقابلے میں، یا اللہ کے ساتھ کسی کا علم نہیں ہے۔ علم وہی ہے جو اللہ نے کسی کو دیا ہے، ورنہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے، حیثو کہاں یا جہاں، جملے کے شروع میں آ جائے تو کہاں، درمیان میں آ جائے تو جہاں، حیثو کہاں، یجعلو یجعلو، یا کا مطلب وہ فعل مضارع کرتا ہے، جعل بنانا، وہ بناتا ہے یا وہ بنائے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کہاں پہ اس نے بنانا ہے، کس کو بنانا ہے، یا کہاں بنانا ہے، یا کہاں رکھنا ہے، کس چیز کو جی؟ رسالتہ، رسالتہ، اس کا، رسالہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ رسالتن خط کو کہتے ہیں، پیغام کو کہتے ہیں، وہی بھی آپ اس کے اندر سمجھ لیں، پیغام اللہ کا خط پیغام وہی ہے نا۔
اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنی وحی کو، اپنے پیغام کو، اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، کس کو دینا ہے، اپنا رسول اس نے کس کو بنانا ہے، اس بات کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو۔ یہ ہر بندہ نہ کہے کہ مجھے بھی وہ رائٹ دیں، اللہ نے دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اگر کسی کو اللہ سے کوئی شے چاہیے تو وہ ایک ہی در ہے جہاں سے ملے گی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، سا کا مطلب کیا ہے جی؟ یصیبو، اسی سے لفظ نکلا ہے مصیبت، اصابہ یصیبو، اصابہ یصیبو۔ ویسے اصابہ یصیبو اوپر سے آنے والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مصیبت بھی کدھر سے آتی ہے؟ اوپر سے ہی آتی ہے، نیچے سے بھی آ جاتی ہے، پاؤں کے نیچے سے بھی، لیکن فیصلہ مصیبت کا کدھر سے آتا ہے؟ اوپر سے۔ ویسے اصابہ یصیبو کا مطلب ہے پہنچنا، یعنی کسی کو تکلیف پہنچی یا کسی کو خوشی پہنچ گئی یا کسی کو وغیرہ۔ سا یصیبو، سا ان قریب، ماضی مستقبل قریب کے لیے، ان قریب، یصیبو وہ پہنچائے گا، اصابہ یصیبو ان قریب۔ ویسے یصیبو وہ پہنچاتا ہے، لیکن سا لگ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سا کا مطلب مستقبل آ گیا نا، تو مستقبل کے لیے آتا ہے یا آئے گا؟ آئے گا۔ سا یصیبو وہ پہنچائے گا، سا یصیبو وہ پہنچائے گا، اللہ یعنی کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کہاں اس نے اپنی رسالت رکھنی ہے، بھیجنی ہے۔ سا یصیبو ان قریب وہ پہنچائے گا، الذین ان لوگوں کو کہاں سے ہے جی؟ مفعول ہے یہ، کن کو یہ پہنچے گی مصیبت؟ الذین ان لوگوں کو، اجرموا اجرما یجرمو مجرمن، اسی سے نکلا ہے باب افعال۔ اجرما جس نے، جنہوں نے، جمع ہو گیا نا، واو الف کیا ہے؟ جمع، جنہوں نے جرم کیا۔ الذین اجرموا سیصیب الذین اجرموا، اجرما یجرمو اجراما، جرم کرنا، اس کا اسم فاعل کیا ہے؟ مجرم، جو جرم کرتا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا ان قریب وہ اللہ پہنچائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا۔ کیا پہنچائے گا جی؟ صغار، صغار، یہ ویسے 2-3 ابواب سے آتا ہے یہ، لیکن صغورا یصغرو، یصغرو صغار، صغار کا مطلب، اس کا مطلب چھوٹا ہونا، چھوٹا ہونا، چھوٹا ہونا سے مراد ذلیل ہونا بھی اور رسوا ہونا بھی آ جائے گا، اور صغار رسوائی، ذلت۔ سیصیب الذین اجرموا صغار، ذلت، رسوائی، کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ جو لوگ جرم کر رہے ہیں ان کو پہنچائے گا، کیا پہنچا دے گا؟ ذلت، یعنی اللہ جلد ہی جرم کرنے والوں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ جلد سے مراد کیا ہے؟ تھوڑا سا اہل ایمان کا بھی تو امتحان مطلوب ہے نا۔ اگر جوں ہی کسی نے بدتمیزی کی اور وہیں پہ اللہ نے رگڑ دیا اس کو، تو پھر تو اہل ایمان کا کوئی امتحان ہی نہیں۔ ایک بندہ اگر میرے سامنے کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اول فول بکتا ہے
تو میرا پہلا امتحان کیا ہے کہ اب میں اپنے دنیاوی فائدے یا دنیاوی اس تعلق کے لیے اس کے ساتھ رہتا ہوں یا کہ اللہ کے رسول کی وجہ سے اس کے ساتھ قطع تعلق کر دیتا ہوں. میرا امتحان تو یہ ہے. اور اگر اسے بدتمیزی کہیں وہیں مارا گیا تو میرا امتحان تو ختم ہی ہو گیا. ہمارے لیڈر صاحب اگر کفر بک رہے ہیں اور اسلام کا اور قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق اڑا رہے ہیں اور میں تو کہوں جی میں تو میرا باپ بھی اسی پارٹی سے تھا، میں بھی اسی پارٹی میں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کا مطلب میں اپنے امتحان میں فیل ہو گیا. وہ تو ہے ذلیل بدبخت، اس وہ رد ہے. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ عند اللہ، اللہ کے پاس، یعنی اللہ کے نزدیک وہ جلد ہی ذلت اور رسوائی کے پہ پہنچنے لگے ہیں. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں عند اللہ کے ساتھ یہ دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک صغار و عذاب، صغار و عذاب، یہ عطف ہے اس کے درمیان. یہ کیا واو کیا ہے؟ کل عطف سمجھایا تھا نا، ہاں جی، اس نے اس کو مارا یہ وہ وغیرہ کہانی. تو اللہ کی طرف سے ان کو ایک تو پہنچے گی ذلت اور رسوائی، دوسری کیا چیز پہنچے گی؟ وعذاب، اور عذاب پہنچے گا. عذاب بھی کون سا؟ شدید، سخت عذاب پہنچے گا. بما کانوا یمکرون، بعض عربی کا کیا مطلب ہے؟ بسبب ما جو کچھ، بما بسبب اس کے، ما جو کچھ، پھر وہی سیٹ اپ آ گیا. کانو کے بعد مضارع آ گیا یمکرون. کون سا بن گیا؟ کانو کے بعد فعل مضارع آ جائے تو کیا بنتا ہے جی؟ ماضی استمراری بن گیا ہے، یعنی کہ یہ بات ماضی میں ہوتی رہی ہے. کانو وہ تھے، کرتے رہے تھے. یمکرون، یا کا مطلب وہ واو نون کا جمع، پیچھے بچ گیا مکر. مکر کا کیا مطلب بتایا تھا کل میں نے؟ صرف فریب ہی تو مطلب نہیں ہے نا. مکر کا مطلب خفیہ چال، خفیہ تدبیر. اگر اللہ کی طرف جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی چال اور خفیہ تدبیر، اگر کفار کی طرف جائے تو پھر فریب، دھوکہ. ٹھیک ہے. کانوا یمکرون سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون. جو مکر فریب، جو بری باتیں وہ کرتے رہے ہیں، اس کے سبب اللہ تعالیٰ جلد ہی جرم کرنے والوں کو ذلت اور رسوائی اور شدید عذاب سے سایصیب دوچار کر دے گا. ٹھیک ہے جی، آپ پڑھ لیتے ہیں اس کو. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیتوں، یا کو لمبا نہیں کرنا، آیتوں، قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، اللہ اعلم حیث یجعل، جیم کلکلے کا ہے، یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ. صغار میں جو تنوین میں نون ہے اس کے بعد عین آ گیا، عین حروف حلقی ہے تو حلقی ہے تو پھر رن کے اظہار ہوگا، رن نہیں ہوگا بلکہ صغارن. صغارن عند اللہ، سپیڈ نہ لاؤ،
صغار عند اللہ عند اللہ وعذاب شدید بما عذاب غنہ تھوڑا سا کیا کریں نا جی، غنہ کیا کریں. عند اللہ میں بھی آپ نے غنہ کم کیا ہے. عند اللہ تھکیں والا کام نہ کرو. عند اللہ وعذاب شدید بما عذاب میں بن کے نون کا اخفا ہوگا اور شدید میں ادغام ہے. دن کے نون کے بعد با آ گئی ہے، میم کی آواز نکلے گی. عذاب شدید بما کانوا یمکرون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم سترنا ولا تعذبنا ولا تخزنا وعززنا فی الدنیا والآخرہ. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا